آپ کو تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا بندہ، ڈاکٹروں کو دعا بھی نہیں دے سکتے کہ اللہ آپ کے کاروبار میں برکت فرمائے. کیا پتہ ہمیں ہی آپ کے پاس آنا پڑ جائے، اللہ نہ بالکل کرے. بالکل، جیسے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں شفا دی ہے، عمر سلیم صاحب طاقت بھی بہت دی ہے. جب پڑھتا ہے تو پھر بندہ پڑھ ہی جاتا ہے. لیٹس جسٹ چینج دا ٹاپک. اچھا، گورنمنٹ سیکٹر کی بات کر لیتے ہیں. اب گورنمنٹ سیکٹر میں میں نے دیکھا ہے کہ جو ڈاکٹرز کا رویہ ہوتا ہے پیشنٹس کے ساتھ بہت زیادہ ریوڈ ہوتا ہے. جبکہ پرائیویٹ کلینک میں آتے ہیں تو ڈاکٹرز ایسے لائک بات کر رہے تھے پیشنٹ جیسے وہ نئے نئے نبا نبی نہیں 14-15 سال کے آپس میں باتیں کرتے ہیں. میرے بیبی نے کھانا کھایا، کیا کھایا تھا جو دلہ خراب ہو گیا، سم تھنگ لائک دیٹ. بالکل. عمر سلیم صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دیکھیں گورنمنٹ اسپتالوں کی جو فی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اوپن فار آل، رائٹ. تو پھر ہمارے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو اپنے دوستوں کو کہہ رہے ہوتے کہ تینوں 50 روپے دی لیڈی ڈاکٹر وکھاوا. اب خیر ٹھڑک ہو یا سڑک، ہمیں کیا پتا کہاں تک جائے گی. تو ہم اپنا بیہیویئر ایسا رکھتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے نا وہ ایک فاصلے پر رہے. اوکے. اور پھر جو بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں آئے گا، جو ہمارے کلینک میں آئے گا، جو ایک کنسلٹنسی کی فی پے کر رہا ہے، تو وہ ایک جینون ایشو کے ساتھ آتا ہے. فیس بھی زیادہ ہوتی ہے نا. بالکل بالکل. تو پرابلم ہوگا تو آئے گا. ڈیفینیٹلی، اسی لیے ہم ان کو اتنا اچھا ٹریٹ کرتے ہیں، بیکاز وی نو ان کا کوئی ایشو ہے تو وہ آئے ہیں. اچھا، سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ بلا وجہ کے ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں، حالانکہ وہ بیماری ہوتی نہیں. لائک پہلے حکیم لقمان جیسے لوگ ہوتے تھے، وہ نبض دے کر بتا دیتے تھے کہ آپ کو کیا بیماری ہے. ایسا کیا ہے کہ آج کی میڈیکل سائنس یہ نہیں بتا پاتی دیکھ کر یا نبض یا وٹ ایور کہ اس کو کیا بیماری ہے، اور ارریلیونٹ ٹیسٹ لکھتے جاتے ہیں کہ جاؤ یہ ٹیسٹ کروا کر آؤ، اور پھر اپنی جو پسند کی، اپنے جن کے ساتھ کمیشن طے ہوتا ہے، ڈائگنوسٹک جو لیبز ہوتی ہیں اپنی پسند کی، ان کے پاس بھیجا جاتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیے، ہمیں کیا پتا کہ آپ کی باڈی کیمیکلز اس وقت کس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں اندر، کس طرح آپ کا میٹابولزم کام کر رہا ہے. تو ہم اس لحاظ سے پھر ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ بھائی پیشنٹ کے اندر کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے. اچھا، میں نے جتنی دفعہ بھی ڈاکٹرز کے کہنے پہ ٹیسٹ کروایا ہمیشہ نیگیٹو آیا. مجھے ہمیشہ میرے پیسے ہی ضائع ہوئے. عمر سلیم صاحب، آئی ریکمینڈ آپ ایک دفعہ اپنا پوسٹ مارٹم کرا لیجیے. اچھا دیکھیں جی، جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے مریض کی جان بچانا. جب آپ ڈاکٹر بنتے ہیں آپ ایک اوتھ لیتے ہیں کہ ہم اپنی فرض کی ادائیگی میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کریں گے. تو آپ کو تو یہ نہیں کہنا چاہیے نا. یہ اوتھ کہاں گئی پھر؟ دیکھیے عمر سلیم صاحب، اوتھ تو پھر گورنمنٹ کے آفیسرز اور ادارے بھی لیتے ہیں. کیا وہ اپنی جورسڈکشن میں رہ کے کام کر رہے ہیں؟ آج کل تو بالکل نہیں کر رہے. بالکل، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. اوکے، سو دس اوتھ تھنگ از جسٹ اے فارمیلٹی یو مین ٹو سے. نو، دیکھیں پہلے تو ہم اوتھ اس لیے لیتے ہیں کہ وائٹ کوٹ سیریمنی ہے، وائٹ کوٹ تو ارن کر لیں. اتنی محنت جو کی ہے 5 سال پڑھ لکھ کر، اور اوتھ کا پالن کرتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ ہم نہیں کرتے. مجھے تو لگتا ہے آپ اس کا سالن کر دیا ہے، پالن چھوڑ کے روٹی کے ساتھ کھا گئے ہیں. کوئی نظر نہیں آتی نا عام طور پر. اچھا، میرے خیال سے ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ کو کال جانے کا میری ٹائم بات سنیے، میری بات. اچھا جسٹ چینج دا ٹاپک. آپ تو وائلنٹ ہو جاتی ہیں یار، کمال ہے. اچھا آپ سوال ہی ایسے کر رہے ہیں میرے سے. اچھا ایک بات بتائیے کہ دیکھیں میں نہیں کر رہا، لوگ کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی کووڈ آیا تھا تو لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ انجیکشن دے کے انہوں نے بہت سارے مریض مار دیے. کہ اس پہ کتنی سچائی بائی دا وے؟ اگر یہ سچ ہوتا تو سب سے پہلے مشتاق ہی جاتا میرے ہاتھوں. مشتاق؟ مائی ہسبینڈ. اوکے. نیکسٹ کوشچن پلیز، ٹائم لمیٹڈ ہے نا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ ان کے پاس ٹائم لمیٹڈ ہے. اچھا ایک بات بتائیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ سیلف میڈیکیشن پہ بہت زیادہ بلیو رکھتے ہیں. کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہوتی ہے گھر پہ علاج کر لیتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو مجھے نفرت ہے پیراسیٹامول سے، اور دوسرا یہ جو ہر چیز میں آپ جو ہے نا ہر چیز کے علاج میں 7 اپ میں لیمو اور کالا نمک ڈال کے پی لیتے ہیں. دس از انٹائرلی رانگ. لیکن دیکھنے سے تو طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. یہی تو مسئلہ ہے. اور میں نے دیکھا آج کل لوگ گوگل اور چیٹ جی پی ٹی سے بہت ساری بیماریوں کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میری بات سنیں، اگر آپ نے اپنا سارا علاج سمٹم جو ہے گوگل پہ ہی دیکھنے ہیں تو ہم جو ڈاکٹر ہیں یہاں پہ، ہم یہاں چھولے بیچنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، گول روٹیاں پکانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہم اسپتالوں میں. اپنے مسائل لے کے ڈاکٹر کے پاس آئے جس نے ڈگری لی ہے اس چیز کے بارے میں، جس کو پتہ ہے اس کے بارے میں. اس طرح تو گوگل پہ مائیگرین بھی کینسر نکل آئے گا، برین ٹیومر. نہیں، ابھی جب کووڈ تھا تو بڑے لوگوں نے اپنی ڈگریز آن لائن کمپلیٹ کی ہیں اور وہ ڈاکٹر بنے ہیں. بالکل. ابھی حال ہی میں ہمارے جاننے والے، ان کی بیٹی نے کووڈ میں MBBS کر لیا گوگل سے، اور یوٹیوب سے انہوں نے پریکٹس کرنا سیکھ لیا. سرجن بن گئی تھی. Really؟ جی. اور یوٹیوب ٹیوٹوریلز دیکھ کے تیبو کا بائی پاس کر رہی تھی کہ بیچ میں نیٹ آف ہو گیا. پھر تیبو ہی آف ہو گئے. دیٹ از ٹریجک.
تو یہ تھی ہمارے ساتھ مس اریبہ، اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس پوڈ کاسٹنگ سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اللہ نہ کرے میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو کہ مجھے ان کے پاس جانا پڑے. ایکچولی عمر سلیم صاحب، آپ کو حادثے کی نہیں بلکہ میریکل کی ضرورت پڑے گی. وہ کیوں؟ کیونکہ میں گائنیکالوجسٹ ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اتنی بستی کافی ہے. تو آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے ہماری آڈینس کو؟ شور لیکن اس سے پہلے ایک منٹ. مشتاق، جا کے گاڑی کا اے سی آن کر دیجیے، بس میں آ رہی ہوں. ہاں جی، میسج. دیکھیے، تمام لوگوں سے میری یہ التجا ہے کہ کھل کے جئیں. ٹھیک ہے، اسٹریس بھی آتا ہے زندگی میں، لیں اسٹریس، لیں کھل کے جئیں، چادر سے باہر پاؤں پھیلائیں، کھل کے کھائیں. ٹھیک ہے، اور آپ نے رسک ضرور لینے ہیں. ڈر کے آگے جیت ہے، رائٹ؟ کھل کے جئیں اور جنک فوڈ کھائیں، فاسٹ فوڈ کھائیں، جو آپ کا دل کرتا ہے نا بس آپ کھائیں، جئیں، خوش رہیں. ٹھیک ہے، ہم آپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں.